دعا مجھے بطور جرنلسٹ یہ سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ کہ میں ذرائع پہ اعتبار کروں یا جو براہ راست بات میرے تک آ رہی ہے اس پہ اعتبار کروں. میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کیونکہ آپ نے اتنا زور ڈالا اس پہ ذرائع پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید آپ کے ساتھ ہی جانا پڑے گا. لیکن کیا کروں, کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ میرے سامنے ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ دیکھ کے کہ وہ ریئل ایشوز کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے. اس میں کوئی ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں ہے آج کی اس میں اعلامیے میں, کوئی 9 مئی نہیں ہے, کوئی فتنہ نہیں ہے. مطلب میں سچی بات ہے مجھے وہ پازیٹیو لگی بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ کہ قوم جب ایک ہوتی ہے, جو کل جس خط کا بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں NRO ہے, کچھ اور بات کر رہے ہیں. بہرحال اس میں بھی ایک چیز موجود تھی کہ قوم کا اتحاد بڑا ضروری ہوتا ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا ہے, یہ پازیٹیو ہے میرے لیے تو, کیونکہ جب اس میں پوری وہ آ گئی کہ جی یہ ایشوز ہیں ہمارے اور اس پہ ہم بالکل غیر متزلزل ہم ہیں اور اس پہ ہم مقابلہ کریں گے, وچ از ویری پازیٹیو. اب جہاں تک گنڈا پور صاحب کی بات ہے, وہ کوئی انہوں نے انکشاف تو نہیں کیا گنڈا پور صاحب نے. یہ تو چیزیں چل رہی ہیں, یہ سب کے سامنے ہیں, چیزیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اچانک سے یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ مذاکرات کے لیے چلے جاتے ہیں اٹھ کے. ایک دن آپ صبح آپ کو شاید خواب آتا ہے کہ آج مذاکرات کرنے چاہیے اور آپ مذاکرات کے لیے چل پڑتے ہیں. پھر آپ کو ایک دن اچانک خواب آتا ہے کہ جی آپ خط لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ خط لکھنے شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں اتنی سمپل ہوتی نہیں ہیں جتنی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور باقی دیکھیں, جب تک چیزیں بالکل حتمی شکل اختیار نہیں کرتی تو اسی طرح ذرائع سے اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ادھر سے بھی ذرائع سے آئے گا تو کچھ اسی طرح آئے گا, نہیں جی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. وہ پھر جب فائنلی کسی چیز پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہاں جی آج کے بعد اس سے ہم نے اب آگے بڑھنا ہے, تو پھر آپ کو ذرائع کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر چیزیں براہ راست آپ کے پاس آنے شروع ہو جاتی ہیں. ہم کیوں مطلب ایک اگر کوئی پازیٹیو سٹیپ ہونے جا رہا ہے یا کوئی کوشش ہو رہی ہے تو ہماری یہ کیوں خواہش ہے کہ وہ نہ ہو؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ نہیں اس ملک میں انتشار رہنا چاہیے, اس ملک میں وہ اتحاد نہیں آنا چاہیے؟ دہشت گردی میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اندازہ ہے ہمیں ان واقعات کا, ان کی نوعیت کا, وہ کس قدر شدید اور سنگین قسم کے واقعات ہیں. اس کے باوجود اگر ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے کہ جی سیاست بہت امپورٹنٹ ہے, سیاست سیاست سیاست, اور مطلب ہم نے وہ انتشار کو بڑھانا ہے, اس کو کم نہیں کرنا. کچھ لوگوں کے لیے تو یقیناً ان کا اس میں مفاد ہوگا کہ انتشار بڑھے گا تو ظاہر ہے ان کی دکان چلتی رہتی ہے, اور لیکن قوم کے مفاد میں انتشار نہیں ہوتا, وہ اتفاق ہوتا ہے اور سب کا مل کے چلنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اسی لیے میں آپٹیمسٹ بھی ہوں, اور مجھے کچھ چیزیں ظاہر ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جرنلزم جب سے ہم کر رہے ہیں کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. مطلب وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک سموک سکرین تو ہے لیکن اس کے باوجود کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, کچھ ڈیولپمنٹس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے ظاہر ہے ہم نے تجزیہ تو اسی حوالے سے کرنا نا, وہ مخبری تو ہمیں ہوتی نہیں ہے کہ جی کو آ کے مخبری کر دے کہ جی نہیں یہ ہو گیا اور یہ کر لیں. تو وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اسی حساب سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سٹل آپٹیمسٹ ہوں, مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, پیش رفت ہو رہی ہے, اور وہ شاید زیادہ دور نہ ہو معاملہ, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب ان کے معاملات چل رہے تھے پیپلز پارٹی کے مشرف صاحب کے ساتھ تو وہ تقریباً سال سوا سال لگ گیا تھا اس میں بھی. تو چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. اوزیا کے دور میں بھی یہ ہوا, اور مطلب انہونیاں بھی ہوئی ہیں اس ملک میں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا چودھری برادران سے وہ ہو جانا, ان کا ایک جگہ بیٹھ جانا, یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ وہ جو ایک دوسرے کو جس لیول پہ جا کے وہ قاتل تک کہتے تھے وہ, اور اس کے بعد تو یہ سیاست میں تو پاسبل ہوتا ہے. لیکن یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کو اس کا اتحاد اس وقت شاید اس کی اتنی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف میرے حساب سے تو جا رہی ہیں. جی الیاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟
دیکھیے جی اس میں جو ہے جی مذاکرات وغیرہ جو جی ایک چل رہا تھا، تو اب یہ تو سارے واضح ہو گیا کہ بیک ڈور جو مذاکرات تھے اس میں جو بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو سامنے سامنے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، جو ان کر رہے ہیں دونوں پارٹیاں، تو اس میں جو ہے وہ سارے جو ادھر مثبت پہلو ہیں اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کہ مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں. تو یہ اب جو صورتحال ہے، اب مذاکرات کہا جا رہا ہے کہ تعطل ہو گیا یا اس میں رک گئے، لیکن مذاکرات میں ہے یہ کوئی پیش رفت ہے جس کی وجہ سے کل جو لیٹر لکھنا اور جو اس طرح کی بات چیت کرنا، تاکہ اس میں ایک جو یو ٹرن ہونا کہ جی اپنی پالیسیز چینج کرنا، یہ اب گنڈا پور صاحب کی باتیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جی 90% جو ہو چکی باتیں جو پہلے سنا کرتے تھے کہ جی ان کو کہہ رہے تھے بنی گالا یا کسی ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جیل سے ہٹا کے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ظاہر ہے یہ بھی بات اگر مان رہے ہیں تو اس میں یہ کارکنوں کی رہائی وغیرہ، تو یہ معاملات بھی آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ جو ہے معاملات طے پا رہے ہیں، اور اس معاملات کو ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں ایک دوسرے جو رکاوٹیں ہیں، جو ایک دوسرے کی چیزیں ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا دونوں پارٹیوں کو، اور دونوں پارٹیوں کو جب فلیکسیبل ہوں گی، آپس میں بات چیت سنیں گی، تو اس میں بہرحال اس تمام مذاکرات میں گورنمنٹ خوش نہیں نظر آتی، کیونکہ گورنمنٹ اگر خوش نظر آتی تو معاملات کب کے طے پا جاتے، کیونکہ گورنمنٹ کو اس تمام معاملات میں وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر معاملات طے پا جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے، تو اس میں گورنمنٹ کو آؤٹ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اس انتخابات میں نہیں، اگلے انتخابات میں کسی نہ کسی صورت میں ان کو گورنمنٹ کو اس میں آؤٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ آج بھی انہیں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہے، اور کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی اگلے الیکشن، تو لہٰذا گورنمنٹ کی جانب سے اس ٹائم کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنا ووٹ بینک کسی طریقے حاصل کریں. آپ دیکھ لیں یہ جو آج کل جو جس طرح بھی ان کی پلاننگ ہے، جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کام کر رہی ہے، یہ صرف دیکھ لیں اس طرح جیسے جس طرح کے کام ہو رہے ہیں، یہ الیکشن کمپین ٹائپ جو جب ہوتے ہیں کہ الیکشن آنے والے تو ڈیولپمنٹ کے کام شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ ایسی صورتحال میں اس طرح کام نہ کیے جاتے کہ جبکہ آپ کی اکانومی بھی اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے، آپ سبسڈائز کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کی باتیں بھی نہیں مان رہے آپ، جبکہ ریونیو بھی نہیں شارٹ فال آ رہا، تو زیادہ ان کو گورنمنٹ کو آپس میں یہ کرنا پڑے گا مذاکرات، کیونکہ ملک میں سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا. جی شکیل انجم صاحب. تو دیکھیے سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آفر کس نے کی کہ خان صاحب کو جو ہے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے یا پھر گورنر ہاؤس شفٹ کر دیا جائے. کیا جن لوگوں نے آفر کی وہ اس بات کو مان رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں مان رہے. آپ نے ابھی اپنے سوال میں کہا کہ جو خط کے بارے میں سیکیورٹی ذرائع کا آیا ہے بیان، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس خط کے حوالے سے، نہ ہی ہمیں کوئی خط ملا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. رہا سوال کہ بیک ڈور جو رابطے ہوئے، ٹھیک ہے کسی لیول پر ہوئے ہوں گے جب 26 نومبر کا دھرنا تھا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹینس ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی، پہلے اس پر معافی مانگی جائے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. لیکن کیونکہ خان صاحب کا اپنا سٹینس ہے، وہ اس بات پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر انہیں کوئی اس قسم کی آفر ہوئی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ سنجانی پہ احتجاج کرنے پہ بھی راضی ہو جاتے